الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم اسم کے بارے میں چوتھی بات اعراب کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ نوٹ کیجئے گا، سب سے اہم بات یہ کہ اعراب زبر زیر پیش کا نام نہیں، بلکہ اعراب ایک قسم اپنی حالتیں بدلتا ہے مگر اس کے ذاتی معنی کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے وائٹ بورڈ کے اوپر 3 مثالیں۔ نمبر 1، اسلم نے حامد کو مارا۔ یہاں پہ اسلم کیا ہے؟ اسلم کام کرنے والا ہے، یعنی فاعل ہے، اور حامد کیا ہے؟ جس کے اوپر کام ہوا، یعنی مفعول۔ اور مارنا کیا ہے؟ فعل۔ جملہ نمبر 2 میں کیا ہے؟ حامد نے اسلم کو مارا۔ یہاں اسلم جو پہلے فاعل تھا وہ اب مفعول ہو گیا، اور حامد کیا؟ جو پہلے مفعول تھا وہ اب کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا، اور مارنے کا عمل ویسے کا ویسی رہا۔ تیسری بات، تیسرا جملہ، حامد نے اسلم کے بھائی کو مارا۔ اب یہاں پہ اسلم کیا ہے؟ اسلم نہ فاعل ہے نہ مفعول، بلکہ اسلم کا بھائی زید جو ہے یہ ہے مفعول، اس کے اوپر کام ہوا ہے۔ مارنے والا کون ہے؟ فاعل، وہ حامد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان 3 جملوں کے اندر اسلم کی حالت تبدیل ہوئی ہے۔ نمبر پہلے میں کیا؟ اسلم ایز اے فاعل تھا، دوسرے جملے میں اسلم ایز اے مفعول، اور تیسرے جملے میں اسلم ریفرنس کے طور پہ ضمناً تذکرہ کیا گیا، نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے۔ اسلم کی حالتیں بدلی لیکن اس کے ذاتی معنی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تینوں جملوں میں اسلم ہی رہا۔ اب ہمیں کس طرح پتہ چلے جو اردو نہیں جانتا کہ اسلم فاعل ہے یا مفعول؟ تو اس کا سیدھا سا حل ہے کہ نے سے پہلے اردو کے اندر فاعل اور کو سے پہلے مفعول ہوتا ہے۔ اب ہم عربی سیکھنا چاہتے ہیں، عربی کے اندر ہمیں کس طرح پتہ چلے کہ یہ فاعل ہے، مفعول ہے یا ریفرنس کے طور پہ آیا ہے؟ تو اس کے لیے علامات ہیں، ہم ان علامات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک اسم کی 3 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت کو، اوریجنل حالت کو ہم کہتے ہیں حالت رفع، یہ ہے فعلی حالت۔ دوسری حالت ہے حالت نصب، اس کو ہم کہتے ہیں مفعولی حالت، اور تیسری حالت ہے حالت جر۔ اس کا مطلب یہ اسم کی وہ حالت ہے جو ریفرنس کے طور پہ استعمال کی جا سکتی ہے، چاہے وہ فاعل کا ہو یا مفعول کا ریفرنس ہو۔ حالت رفع کی نشانی نمبر 1، 1 پیش، نمبر 2، 2 پیش، نمبر 3 آنے کی سون
नंबर 4 ऊना की सोंड, और नंबर 5 आतुन। अगर किसी के इसम के आखिर में ये अलामात पाई जाएं तो हम कहते हैं कि वो इसम हालत रफ़ा में है। हालत नस्ब में एक ज़बर या 2 ज़बर, तीसरी उसकी अलामत है ऐनी, और चौथी अलामत है ईना, यानी साउंड उसकी आएगी, और पांचवी है आतिन। हालत नस्ब, हालत नस्ब में एक ज़ेर, दूसरी अलामत 2 ज़ेर, तीसरी अलामत ऐनी, और चौथी ईना, और पांचवी उसकी जो साउंड आएगी वो है आतिन। इस चार्ट से हमें ये मालूम हुआ कि अलामत 3, 4, 5 ये नस्ब और जर सेम है। आइए ज़रा इसको मज़ीद हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक इसम है अल मुस्लिमुन। मुस्लिमुन आखिर में 2 पेश आ रही है, तो इसका मतलब ये इसम की हालत रफ़ा है। और अगर अल मुस्लिमन हो, आखिर में 2 ज़बर और इसके साथ अलिफ, इसका मतलब इसकी हालत नस्ब है। इसी तरह अल मुस्लिमिन, और इसका मुसन्ना होता है मुस्लिमाने, ये भी हालत रफ़ा में, क्योंकि आने की साउंड है, और इसकी हालत नस्ब है मुस्लिम महीने, और सेम इसकी हालत है हालत जर मुस्लिम महीने। जमा इसका है, पढ़ चुके हम अदद के अंदर, मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, और इसकी भी हालत नस्ब मुस्लिमीना और हालत नस्ब मुस्लिमीना। मुन्नस में आएगी तो मुस्लिमून से बन जाएगा मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन और मुस्लिमा तन और मुस्लिमा तीन। मुसन्ना इसका होता है मुस्लिमा, मुस्लिमतान और मुस्लिमा तईनी। और इसका हालत जर भी यही है। और जमा हम पढ़ चुके हैं मुस्लिमातुन और मुस्लिमा तीन, और ये भी मुस्लिमा तीन। नोट करने वाली बात यह है कि मुस्लिमुन, मुस्लिमान और इसके साथ नस्ब के साथ 2 ज़बर के साथ अलिफ का इजाफ़ा किया गया। अलबत्ता गोलता के साथ अलिफ का इजाफ़ा नहीं। इसी तरह हमज़ा हो जैसे समाउन, तो इसकी हमज़ा के साथ भी अलिफ का इजाफ़ा नहीं किया जाता। हमारी बुक्स के अंदर मुस्लिमुन
اس کے بعد کافرون سے کافرن کافرین، اور مشرکون سے مشرکون، اور مشرکن اور مشرکین۔ اگر ہم کافرون سے اس کی گردان کرنا چاہیں تو کافرون، کافرن، کافرین، کافرانے، اور کافرین اور کافرین، کافرون، کافرین، کافرین، کافراتن، کافرتن، کافراتین، کافرتان، کافرتین، کافرتین، اور اسی طرح کافراتن، کافراتن، کافراتن۔ یہ تو ہوا حالت اعراب، تین طرح کا، یعنی یہ رفع کا، اور یہ نصب، اور یہ جر۔ اظہار اعراب، اس کے اوپر ہم بات کرنا چاہیں تو یہ ہم چارٹ کے اندر دیکھیں کہ کچھ دو طرح کے ہیں۔ اعراب بالحرکت، حرکت کے ساتھ تبدیلی، دو زبر کے اندر ہوا اور دو زیر کے اندر۔ اسی طرح مسلماتن حرکات کے ساتھ تبدیلی ہوئی، اور اسی طرح مسلماتن، مسلماتین اور مسلماتین۔ اعراب اس کو کہتے ہیں اعراب بالحرکت، اور ایک ہوتا ہے اعراب بالحرف جس کے اندر حرف تبدیل ہوتا ہے، الف کو یا میں چینج کر دیتے مسلمین، مسلمین۔ اسی طرح مسلمتان کا الف جو ہے وہ یا کے اندر چینج کرنے کے بعد مسلمتین، مسلمتین۔ البتہ مسلمون، اس میں واو کو یا میں چینج کیا، اور یا کی مناسبت سے پیش جو تھی وہ زیر کے اندر تبدیل ہوئی، اس لیے مسلمون سے مسلمینہ، مسلمینہ، اس میں واو کو یا میں چینج کیا۔ اسی طرح اس چارٹ کے اندر اظہار اعراب دو طرح سے، اعراب بالحرکت جس میں حرکت چینج ہے، مسلمون، مسلمان، مسلمین، اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں حرف کو یا کے اندر چینج کیا گیا۔ اس وقت جو ہمارے سامنے چارٹ ہے یہ مکمل طور پہ اس کے اندر نون کی آواز ہمارے کانوں میں آ رہی ہے۔ اگر نون کی آواز ہمارے کانوں میں آئے، جیسے مسلمون، نون کی آواز، مسلمان، نون سب کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں اعراب بھاری ہونا۔ اس کو اگر ہلکا کرنا چاہتے ہیں، نمبر 3 بات ہم کر رہے ہیں، اس کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تنوین ہم ختم کر دیں گے، یہ بن جائے گا مسلموں، اور اسی طرح مسلمان سے مسلماں، ماں اور اس کا الف ختم کر دیں گے، اور اسی طرح مسلمین سے مسلمین۔ یہ اعراب ہم ہلکا کر رہے ہیں۔ اسی طرح تنوین والے تمام اسما کے تنوین ختم کرنے سے اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے۔ مسلمات ان کا بھی تنوین ختم کی تو یہ اعراب ہلکا ہوا۔ جس کے ساتھ نون ہے، اگر اس کی نون ختم کر دیجئے تو اس کا اعراب ہلکا ہوگا، یعنی نون کی آواز کو ختم کرنا اس سے کیا ہوتا ہے، اعراب ہلکا ہوتا ہے۔ مسلمہ میں جمع کا نون ختم کرنے سے الف اس کے ساتھ اضافہ کر دیا جاتا ہے، مسلمون سے مسلموں۔ اسی طرح اس کا بھی نون ختم تو مسلم میں، اس کا بھی نون ختم مسلم میں، مسلمتان کا بھی نون ختم تو یہ بھی اعراب ہلکا۔ اسی طرح مسلمتین، اس کا اگر نون ختم کریں گے تو یہ مسلمتین، اس کا بھی اعراب ہلکا۔ اس کو کہتے ہیں اعراب ہلکا کرنا۔ حضرات، اسم کے بارے میں اسم کے بارے میں 4 بنیادی باتوں میں اعراب کو اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو 4 بنیادی باتیں۔ نمبر 1، حالت اعراب، اسم یا حالت رفع میں ہوگا یا نصب میں یا جر میں، اور اظہار اعراب اس کو حرکت سے یا حرف سے تبدیل کرنے سے 2 طرح سے، یا اس کی حرکت یا اس کو حرف کو، الف کو اور واو کو یا میں چینج کرنے سے اس کا اعراب حالت رفع سے حالت نصب میں چل جاتا۔ اور اسی طرح تیسری بات، ہلکا اور بھاری اعراب، جس میں نون کی آواز آئے گی اس کو بھاری اعراب کہیں گے، اور جس میں نون کی آواز نہیں آئے گی اس کو ہلکا اعراب کہیں گے۔ اللہ کی توفیق سے ہم نے 3 باتیں
اس کے بارے میں ہم نے سیکھ لی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.